خان سے 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے۔ ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا آپ نہیں آئے، ختم، اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے تانے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن ان علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی یہ ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طارق صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جاؤ تم یہودی ایجنٹ ہے، تمہیں تو پتہ نہیں کیا کیا جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بنی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا، اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، تو یہ اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی، سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خواہ میں شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے، کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں۔ ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں۔ میرا ایک کلپ چلا ہے نا، میں نے اس میں وہ دیا ہے کہ وہ معیشت کے بارے میں وہ ایک باپ بیٹے کی مثال دی ہے کہ ابا نے قرضہ لیا، پھر چاچا نے بھی قرضہ لے کے 2 ارب کا مقروض بنا دیا، اب تیسرا آئے گا تو ظاہر ہے وہ قرضہ بھی لے گا کہ روٹی تو کھلاؤ، لیکن وہ سارا نزلہ کس پہ اترے گا؟ تو لوگوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا آدمی ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ عمران خان کو کتنے پیسے ملتے ہیں، کتنے فیصد ملتے ہیں۔ مفتی صاحب، مجھے نہ عمران خان سے میری کبھی بات ہوئی ہے،
اور یہ بھی یاد رکھو میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. پی ٹی آئی میں بڑے بڑے فنڈر پڑے ہوئے ہیں فواد چودھری صاحب بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی میں ہی ہیں, تو ہم کہاں فواد چودھری کی حمایت کریں گے. میری ذاتی رائے ہے, پی ٹی آئی کے بارے میں نہیں, ذاتی رائے ہے عمران خان کے بارے میں کہ کچھ تھوڑا سا ٹھیک لگتا ہے, واللہ عالم. لیکن میں کوئی پیغمبر نہیں ہوں, میں کوئی, مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی. جیسے آپ لوگ صغرے کبرے ملا کے ایک نتیجہ نکالتے ہیں, کسی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط, تو میں بھی ایک نتیجہ نکالنے کی تھوڑی بہت صلاحیت رکھتا ہوں. میرا خیال ہے کہ بندہ اتنا غلط نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ میں مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کر رہا ہوں, حالانکہ یہ بھی نہیں ہے. جب کسی ایک آدمی کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کے مخالف کی برائی کر رہے ہیں آپ. بھائی ان کی اپنی ایک رائے ہے, ان کی اپنی ایک سوچ ہے, اور ابھی وہ وزیر اعظم ہیں بھی نہیں, ابھی تو اپوزیشن میں ہیں. تو ہم تو ابھی بتا رہے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہماری ایک رائے ہے کہ بھائی اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے اس کو بنا دیا ہے. تو ان بیسس کی بیس پر آپ جو مخالفت کر رہے ہیں تو یہ بیسس درست نہیں ہے, کسی اور بیس پہ کریں, میرا خیال ہے. لیکن اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دیں, بھائی مفتی طارق مسعود صاحب نے جو کہا ہے ہمیں ان کی رائے سے اتفاق نہیں ہے, اور ہماری رائے یہ ہے جس پر دلائل یہ ہیں. اختلاف ہمیشہ سے تھا, آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. جب تک انسان موجود ہیں اس دنیا میں کبھی ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہیں ہو سکتے. تو اب ان اختلافات کی بیس پر ہم آپس میں نفرتیں پیدا کرنا شروع کر دیں کہ جی جو جمعیت کا ہوگا میں اس کو نہیں مانوں گا, یا جو مولانا فضل الرحمان کی تعریف میں اگر کچھ کہہ دے تو وہ پیچھے توپیں لے کے ان کے پیچھے پڑ گئے آپ کہ مولانا کی تعریف کیوں کر دی آپ نے, اور جو ادھر کی تعریف کر دے اس کے پیچھے. اس سے سوائے آپس میں پھڈے بازی کے, لڑائی کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تو بھائی ہر آدمی کو اپنی رائے کے اظہار کی اجازت ہونی چاہیے. میری ایک رائے ہے, آپ مانیں ٹھیک ہے, نہیں مانیں کروڑ دفعہ اس سے اختلاف کریں. میں آپ کے خلاف کوئی کلپ, میرے پاس تو کلپ کے زیادہ ذرائع ہیں, سمجھ رہے ہیں. میں تو اپنی بات اگر پہنچانا چاہوں تو ملینز لوگوں تک پہنچ جاتی ہے, تو میں تو کوئی کلپ نہیں بناتا. تو اس لیے یعنی کلپ کا مطلب یہ کہ اگر کوئی میرے یعنی جس شخصیت کے میں خلاف ہوں اور وہ اس کی حمایت کر دے تو میں تھوڑی کلپ بناؤں گا. بھائی میری ایک رائے ہے کہ یہ اتنا برا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا دیا. سمجھ رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اگلی دفعہ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے, اس بات کا بھی پورا امکان موجود ہے. تو آپ مجھے کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے کھاتا ہے وہاں سے؟ مجھے پورا اس بات کا امکان موجود ہے کہ اگلی دفعہ کس کی حکومت آ جائے گی؟ مسلم لیگ کی حکومت آ جائے گی. اس بات کا امکان موجود ہے. تو پھر ہم کیا کریں گے ہیں بھائی؟ یعنی ایسے کی تعریف کی جائے جو قیامت تک کے لیے آیا ہو یا بہت طویل عرصے کے لیے آیا ہو, پھر آدمی کہتا ہے بھائی اس کے مفاد ہیں, جس کا یہی نہ پتا ہو کہ اگلی دفعہ آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. تو اس میں صرف اب مقصد یہ ہوتا ہے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آپ اس موضوع کو چھیڑتے کیوں ہیں؟ بھائی لوگوں کی طبیعت میں اعتدال پیدا کرنا. کیونکہ میں جہاں جا رہا ہوں سن رہا ہوں اب معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا, اب معیشت کا یہ کر دیا, اب معیشت کا. تو ایک ہماری بھی سوچ ہے, تھوڑا سا ہم بھی امت کا درد رکھتے ہیں کہ یار اگر اس طرح سے سوچنا شروع کر دو گے تو تم پر پھر ایسے حکمران ہی مسلط ہوں گے تو مصنوعی طریقے سے معیشت کو چلائیں گے اور تم پھر اس سے خوش رہو گے. تو یہ میرے ذہن میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے یہ خیال آیا ہے, تو مجھے اس خیال کو بیان کرنے کی اجازت بولو بھائی ہونی چاہیے. تو پاکستانی ہونے کے ناطے کہ ہماری قوم ہے, اور یہ میں بیٹھ کے پھینکتا نہیں ہوں, ہمارے بھی تعلقات ہیں, سلام دعا ہے اوپر کے طبقے سے جہاں سے ہمیں بھی کچھ اطلاعات ملتی ہیں. تو ایسے نہیں کہ اٹھے اور منہ دھویا اور آئے اور ایک رائے پھینک کے لوگوں میں ایک آگ لگا کے چلے گئے. تو ایسا نہیں ہوتا, سوچ سمجھ کے کوئی بات کی جاتی ہے. لیکن پھر بھی ہم پیغمبر نہیں ہیں, ہم سے 100 دفعہ غلطی ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس بیان سے رجوع کر لیں, اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے کام ہیں ہم نے ان کو سیدھا کرنے کا ٹھیکہ, وہ جو کر رہے ہیں صحیح کر. بات ہو گئی تھی اس دن, تو وہ کلپ میں صلواتیں بھی ٹھیک ٹھاک سننے کو ملی. تو میں ان صلواتیں کرنے والوں کو کہتا ہوں میں کوئی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہوں, نہ میں پی ٹی آئی کو پروموٹ کر رہا ہوں. اگر میں کروں گا بھی تو ممبر پہ بیٹھ کے نہیں کروں گا. مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے میں جے یو آئی کا آدمی ہوں, این ممکن ہے اس بات کا پورا امکان, چاہے آپ اس کو کچھ بھی سمجھیں, ہو سکتا ہے میں اندر سے جے یو آئی کا آدمی ہوں.
تو لیکن اور مولانا فضل الرحمان ہوتے تو ہو سکتا ہے میں ان کی حمایت کر رہا ہوتا, یار انہوں نے جو یہ کیا ہے اس میں ان کو غلط, میں نے بتایا تھا نا ڈیزل کا جو مولانا پہ الزام لگا ہے وہ الزام درست نہیں ہے. وہ جو ڈیزل چوری کی کہانی ہے نا, وہ آپ بڑوں سے جا کے پوچھیں, وہ بتائیں گے کہ وہ ڈیزل کی اصل کہانی کیا تھی. سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہ کرپٹ ہو سکتا ہے بہت کچھ پیسہ کھایا ہو, لیکن ڈیزل والا جو الزام ہے وہ الزام درست, ڈیزل چوری کا جو الزام مولانا پہ لگا وہ الزام درست نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض چیزیں صورتاً چوری ہوتی ہیں, حقیقتاً چوری نہیں ہوتی. اب زیادہ ڈیپ میں جا نہیں سکتے ہم, یہ ایسی کچھ ٹیکنیکل باتیں ہوتی ہیں جو ممبر پہ بیان کرنا ناممکن. جو کہ عمران خان کی جو اسپیچ ہے نا اس کے حوالے سے تو ساری دنیا کو پتہ ہے, اتنی زبردست تقریر عمران خان نے کی ہے وزیر اعظم نے, اس میں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. اور اس تقریر سے سب سے زیادہ جو پریشان ہوئے یہودی ہوئے ہیں, سب سے زیادہ یہودی پریشان ہوئے اس تقریر سے, کیونکہ کئی سالوں سے اسلام دشمن قوتیں میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کر رہی تھی نا, اس پروپیگنڈے کو اس ایک تقریر نے اس پروپیگنڈے کی دھجیاں اڑا دی ہیں. کیونکہ ایک انتہائی ذمہ دار آدمی جو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم ہے, ایک عام آدمی نہیں ہے, ایک اسلامی, کیونکہ سارے پروپیگنڈا اسلام کے خلاف ہو رہا تھا نا, تو ایک اسلامی کنٹری کا وزیر اعظم, اور ایسی جگہ پہ کھڑے ہو کر کہ دنیا میں اس سے زیادہ حساس جگہ اور اہم جگہ کوئی ہو نہیں سکتی, اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اتنی لمبی تقریر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے اہم ترین ایشوز پر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اور اتنے مدلل انداز میں بیان کر کے انہی کا چہرہ ان کو دکھانا, یہ میں کہتا ہوں کہ اس پہ پوری قوم کو, جب وہ ملک میں واپس آئے نا, لوگ چھکا مار کے آتے ہیں, ورلڈ کپ جیت کے آتے ہیں, پوری قوم کھلاڑیوں کو اٹھا لیتی ہے کندھوں پہ, حالانکہ انہوں نے چھکا مارا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا. اس پہ پوری قوم کو بہترین طریقے سے خراج تحسین پیش کرنی چاہیے, جو میں سمجھتا ہوں کہ جتنی پیش کرنی چاہیے اتنی پیش کی نہیں جا رہی ہے. یہ بڑے دل گردے کا کام ہے کہ ایک ایسے حساس مقام پہ کھڑے ہو کر بھائی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ اتنے حساس ایشوز کو آپ اٹھائیں اور اتنے مدلل انداز میں. لکھی ہوئی تقریروں میں آپ کا پیغام چلا جاتا ہے, آپ کے جذبات نہیں جاتے. دیکھو اکثر عرب ملکوں میں لکھی ہوئی تقریریں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, اس سے لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں یہ پیغام جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو محکمہ اوقاف والوں نے یہ لکھ کے دیا ہے, یہ وہ پارسل کر رہے ہیں آگے, ان کے اپنے جذبات کیا ہے وہ نہیں. میں نے ایک سعودی وہاں دبئی میں ایک بڑے شیخ تھے, عالم تھے, ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا آپ کے یہ لکھی ہوئی تقریریں کیا ہے یار, اس سے تو فائدہ نہیں ہوتا لوگوں کو. انہوں نے کہا بھائی جو اگر کسی عالم کی اچھی استعداد ہو, وہ قرآن و سنت پہ بات کرے تو ہم اس کو پابند نہیں کرتے, لیکن لوگ ہی ذی استعداد نہیں ہوتے تو وہ پھر ادھر ادھر کی پھینکنا نہ شروع کرتے, اس لیے محکمہ اوقاف نے ان کو پابند بنایا گئی ہے. تو کہنا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. تو وہ مجھے بات ان کی بڑی مدلل لگی کہ بھائی وہ جو لوگ امامت کے لیے بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, تو پھر وہ ادھر ادھر چلے جائیں. تو لیکن بہرحال لکھی ہوئی تقریر کا اثر نہیں ہوتا, آپ کے جذبات نہیں پتہ چلتے. اس تقریر میں جو وزیر اعظم ہیں, تو ابھی چھوڑ دو پی ٹی آئی, جے یو آئی, جماعت اسلامی, مسلم, لیکن سیاسی اختلافات یہ رہیں گے اور یہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے. ابھی آپ اس تقریر کو پاکستان کے وزیر اعظم کی تقریر کی حیثیت سے دیکھیں, آپ سمجھ رہے ہیں اس میں یہ اختلافات کہ پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, جے یو آئی کیا کہتی ہے, جماعت اسلامی کیا کہتی ہے, مسلم لیگ کیا کہتے ہیں, وہ اختلافات اپنی جگہ ہیں, وہ ان کی اپنی اپنی رائے ہیں اور ہر ایک کی رائے کا احترام کرنا چاہیے. نہ میں کسی کو غلط کہہ رہا ہوں نہ صحیح کہہ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھائی ہم اس وقت ایک پاکستانی قوم کی حیثیت سے, جس میں غیر مسلموں کو بھی شامل ہو جانا چاہیے, پاکستانی ہونے میں تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں نا, ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے وزیر اعظم نے ایک ایسی حساس جگہ پر کھڑے ہو کر بہادری کے ساتھ, بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ان مسائل پر بات کی ہے جن مسائل پر بہت عرصے سے بہت ہی غلط پروپیگنڈا ہوتا رہا ہے, اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ بات کی ہے, جن دلائل کا ان میں سے کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو بھرپور طریقے سے اس پہ اپریشیٹ کرنا چاہیے, فیس بک پہ, یوٹیوب پہ. اور پہلے تو میں ان چیزوں کا قائل نہیں تھا اپریشیٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں نا میری کسی بیان پر لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, بڑا حوصلہ ملتا ہے انسان کو, تو اور خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. تو یہ انسان کی فطرت ہے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ حوصلہ شکنی کریں گے نا کسی پر. تو ہمارے استاذ نے ایک بڑی پیاری بات کی. میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ یہ نیگیٹو کمنٹ سے پریشان کیوں ہوتے ہیں,
بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو کرتے چلے جاؤ, پازیٹیو کمنٹس پہ انسان خوش کیوں ہوتا ہے؟ بھائی تم اللہ کے لیے کر رہے ہو, جو نیگیٹو کرنا ہے نیگیٹو کرے. تو ہمارے ایک استاذ نے کہا دیکھو انسان ہے نا انوائرمنٹ سے, ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اگر سردی کا موسم ہوگا تو سردی لگے گی, چاہے آپ بزرگ ہوں چاہے آپ کتنے ہی پاورفل ہوں. گرمی کا موسم ہے تو گرمی لگے گی. تو جو ماحول چل رہا ہوتا ہے, لوگ آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں تو آپ کتنے ہی مضبوط کیوں نہ ہو, آپ اس سے متاثر ہوگے اور آپ کو ایک جذبہ ملے گا کہ یار ویل ڈن, زبردست, کہتے ہیں نا کیپ اٹ اپ. ٹھیک ہے, میرے 4 شادیوں پہ جو بیانات ہیں نا ان میں لوگ بہت کہتے ہیں کیپ اٹ اپ. جو کنوارے ہیں نا ان کے کیپ اٹ اپ, مفتی صاحب کیپ اٹ اپ. تو وہ ایسا انہوں نے بار بار لکھا ہوتا ہے, لگ رہا ہوں مفتی صاحب زبردست, تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ کنوارا ہے. ٹھیک ہے نا. تو حوصلہ ملتا ہے انسان کو. نیگیٹو چیزیں چلتی ہیں تو ہوتا ہے, خاص طور پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے. ایسی جو فضول قسم کے گالیاں دے رہے ہیں, فوش دے رہے ہیں, وہ تو اپنا ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو بھائی اس میں اس اسپیچ کا سالوں سے انتظار تھا اور اس میں بہرحال وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے بھرپور طریقے سے. اس میں نیگیٹیوٹی کو لوگ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں. کچھ لوگ ابے یہ تو ابے یہ تو ابے باتوں سے کیا ہوتا ہے, تو تم کر لو جا کے باتیں بھائی, باتوں سے ہی ہوتا ہے سب کچھ. حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے سامنے باتیں ہی تو کی تھی جس پہ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. تو بہت کچھ ہو جاتا ہے باتوں سے. اور ان باتوں سے ممکن ہے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں جو اسلام دشمن ہوں, وہ, لیکن بات یہ کہ یہ پیغام صرف ان تک نہیں گیا, یہ پوری دنیا میں گیا ہے پیغام. جب پوری دنیا میں پیغام جاتا ہے تو مخالفت کرنے والے بھی دباؤ کا شکار ہوتا ہے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس. اور اس تقریر کے کچھ اچھے اثرات مرتب بھی ہوئے ہیں. اور بہرحال میں کہتا ہوں کہ یہ بڑا, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری کیا اوقات ہے, بڑے بڑے علماء کہہ رہے ہیں. تو اگر کوئی میرے اس اسپیچ کے بعد مجھ پہ انگلی اٹھاتا ہے تو مجھ پہ نہیں, سب سے پہلے ان بڑے علماء پہ انگلی اٹھاؤ جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپریشیٹ کیا ہے, ٹویٹ کیا انہوں نے. اور ان کے تو بڑے نپے تلے الفاظ ہوتے ہیں, وہ اتنے آرام سے کسی پہ کمنٹس نہیں کرتے. وہ تو اکثر سیاست میں تو وہ باتیں ہی نہیں کرتے, اور میں بھی سیاسی باتیں نہیں کرتا, چھوڑ دی ہیں جو پہلے میں کرتا تھا, توبہ کر لیے میں نے. لیکن بھائی یہ سیاسی بات نہیں ہے, کم از کم ایک اسلام کی بات کی انہوں نے. سارے ایشوز اٹھائے ہیں, پردے کا مسئلہ اٹھایا, پردے کا مسئلہ. اور وزیر اعظم کی وائف اگر پردہ کرتی ہے بھائی اس پہ بھی سلام کرنا چاہیے. دیکھو جو اونچی پوسٹ پہ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے پردے کے 1 گھنٹہ بیان سے اتنا خواتین کو حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جتنا کسی ایسی بڑی شخصیت کی بیوی کو جب عورتیں پردہ کرتی ہوئی دیکھتی ہیں تو ان کے دل میں جو پردے کی اہمیت بیٹھتی ہے اور پردے سے جو ایک وحشت تھی وہ ختم ہوتی ہے, وہ ہماری 1 گھنٹے کی تقریر سے نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب چیزیں بھائی, پردے کا مسئلہ اٹھایا, توہین رسالت کا مسئلہ اٹھایا, کشمیر کے ایشو پر اتنی مدلل بات کی ہے, تو اور پھر دہشت گردی کا جو لیبل اسلام پہ لگایا جاتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل سے بات کی ہے. تو اس سب میں ہمیں پوری قوم کو جو ہے سلام کرنا چاہیے, وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. کسی کو ان سے اختلاف ہے تو بھی بھائی یہ کام بڑا, کیپ اٹ اپ. صحیح ہے نا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور بہت بڑا ایک کام کیا ہے جس سے ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا, زیادہ حکومت کو کبھی تعریفیں نہیں کرتے تھے, لیکن جب پاکستان میں ایٹمی دھماکہ ہوا نا, حضرت اتنے خوش ہوئے, مٹھائی بانٹی حضرت نے, مٹھائی کے ڈبے. حضرت فرمایا مزہ آ گیا. صحیح ہے نا. ایٹمی دھماکہ جب کیا تھا نا, اور نہ خبریں سنتے تھے حضرت, تو زیادہ علمی کاموں میں حضرت نے خبریں بھی سنی. وہ لاہوری لوگ ناچ رہے تھے نا اس وقت, بڑا زبردست جشن منا رہے تھے, حضرت نے وہ پورا ریڈیو پہ وہ سنا. اور خدا کی قسم ہمیں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یار بس ڈبو کے کھانے میں وہ مزہ نہیں آتا. صحیح ہے نا. جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا کہ یار ہم بھی کچھ دنیا میں یہ تو کہہ سکیں گے ایٹمی, یار چلو یار چور اچکے حکمران ہیں ہمارے, کرپشن ہے یار, بجلی نہیں ہے, گیس نہیں ہے, بم ہے, بم, ٹھیک ہے نا, پھٹ سکتے ہیں کسی بھی وقت, ایٹم بم ہے. اسلامی ملکوں میں واحد ریاست, ٹھیک ہے لنگڑا لولا اسلام نافذ ہے, پردے پر بھی یعنی قانون نافذ نہیں ہو پا رہا ہے یہاں پہ, لنگڑا لولا اسلام ہے, نام تو اسلام کا لگا ہوا ہے نا, تو ایک پاور تو آ گئی. اب کوئی ہم پہ حملہ کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے گا, کسی کو کچھ تو بتائیں گے یار ایٹمی پاور, ایٹم بم ہونا آسان کام نہیں ہے, ایٹمی پاور ہونا معمولی چیز نہیں ہے, ورنہ ہر ملک ایٹمی پاور بن جاتا.
بڑا اس پہ سرمایہ خرچ ہوا ہے, سائنسدانوں کی عمریں لگی ہیں اس کے اوپر, بہت سارے ملک انوالو ہوئے ہیں, تب جا کے پاکستان ایٹمی پاور بنا ہے. تو یہ حضرت اتنے خوش تھے, ہم نے کہا واہ بھائی واہ. حضرت مٹھائی کے اتنے سخت خلاف تھے, کبھی نہ میں نے حضرت کو دیکھا مٹھائی کھاتے ہوئے اور نہ کسی کو کھلاتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کوئی کھانے کی چیز ہے, پیٹ کو خراب کرتی ہے, سالہ نظام سارا وہ تو صحت کا بڑا خیال, لیکن حضرت نے اپنے اصول توڑ دیے, ایسا خوش ہوئے. تو خدا کی قسم ہمیں یہی خوشی اس تقریر پر ہو رہی ہے, ہمیں یہی, حالانکہ حضرت تو مسلم لیگ کی بہت سی پالیسیوں کے خلاف بھی تھے, لیکن حضرت فرمایا بم دھماکہ کیا, مزہ آ گیا, ٹائٹ کام ہو گیا, ہٹو بچوں والا. تو بھائی جس کو پی ٹی آئی سے اختلاف ہے 100 دفعہ کرے اختلاف, کوئی وہ فرشتوں کی جماعت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو عمران خان سے اختلاف ہے وہ کرے, ہمیں اس سے کیا, کام بڑا خاندانی ہو گیا. اس پہ وزیر اعظم کو سلوٹ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ان معاملات میں اسی طرح چلنے